قیدری صاحب آپ بسم اللہ کریں گے. یہ کر رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی سی ڈی اے سے کہا ہے کہ جی آپ جا کے آزادی کے شرکا کے مسائل کا جائزہ لے. میں اس طرح کی رعایت کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. میں پرائم منسٹر کا استعفیٰ چاہتا ہوں. جوتے کے نوک کو ایکسپنج کر دیں. الیکشن چاہتا ہوں. ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. آپ مٹھا سکتے ہیں, آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جواب دے دیں مجھے. جی یہ عراق کے ملازمین کی درخواست ہے جو میرے پاس آیا ہے, آپ کے پاس بھی آیا ہوگا. جن کو نوکریاں دے رہے تھے ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. جو پرائم منسٹر کے نیچے یہ ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے, یہ جناب والا جناب چیئرمین پی ایم ڈی سی, پھر آپ نے منسٹر نے بھی بولنا ہے. یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے بات. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. جی پی ایم ڈی سی کے ملازمین کو بیک جنبش قلم ان کو ملازمتوں سے برخاست کیا گیا. کہ کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ اگر کسی ایک نے کیا تو 350 لوگوں کو کیسے نکال دیا گیا؟ آج پورے ملک میں ڈاکٹر ہڑتال پہ ہے. خیبر پختونخوا میں 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے. یہاں ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں. کیا حکومت کر رہے ہیں؟ طلبہ ہڑتال پہ ہیں, وکلا ہڑتال پہ ہیں, اور آپ کا اللہ بھلا کرے تاجر ہڑتال پہ ہے, کسان ہڑتال پہ ہے. میں کیا گن کے بتاؤں. 7 تاریخ سے جناب چیئرمین ملک بھر کے یونیورسٹی ہڑتال کر رہے ہیں. ان کے پروفیسر اور طلباء. کہاں ہے ان میں صلاحیت؟ میں آئینہ دکھاتا ہوں تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, اگر تم میں صلاحیت تھی تو پھر آرمی چیف نے کیوں تاجر برادری سے میٹنگ کی؟ تمہیں کرنا چاہیے تھا. تم میں صلاحیت تھی تو کشمیر کے مسئلے پر مولانا صاحب سیاسی انتقام پہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ. کشمیر کے مسئلے پر آئی ایس آئی چیف نے میٹنگ بلائی, آپ نے کیوں نہیں بلایا؟ پھر کہتے ہیں جی صدر صاحب کے تقریر کے دوران ہڑبونگ ہوئی. اچھا میسج نہیں گیا انڈیا کو. میں نے اسی وقت کہا, ان میں سے بعض لوگ موجود تھے, میں نے اس وقت کہا جناب یہ کام ہمارا تھا یا حکومت کی تھی؟ یہ کام تو حکومت کو کرنا چاہیے تھا. زرداری صاحب کو پروٹیکشن آرڈر پہ, خاقان عباسی کو پروٹیکشن آرڈر پہ کوئی آسمان نہیں گرتا. پہلے بھی لاتے رہے, اب بھی لاتے. اگر آپ چاہتے کہ یکجہتی کا پیغام یہاں سے جائے, آپ نے کیا رول ادا کیا؟ تو یہ حکومت نے کیا یا اپوزیشن نے کیا؟ تو جناب والا میں عرض یہ کر رہا تھا, بلوچستان یونیورسٹی. اب یہ سارے مسائل ہیں جناب چیئرمین. آپ کہتے ہیں کہ آپ بات نہ کریں اور 3 مہینے بعد سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, تو ہم کہاں جائیں؟ آپ بتائیں. آپ انصاف کریں ہمارے ساتھ. سیاسی انتقام پہ ابھی بات ہو رہی تھی, وہ آئٹم آج اٹھایا ہے, باقی باتیں ہوتی رہیں گی. میں اسی پر آ رہا ہوں جناب. نیب کا ادارہ, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. زید بکر جو بھی ہے, جو بھی کرپٹ لوگ ہیں, ہونا چاہیے. لیکن کیا آپ ایمانداری سے بتائیں, یہ احتساب ہے یا انتقام ہے؟ 1-2 فیملی کے لوگوں کو پکڑ کے اور ان سے انتقام لیا جا رہا ہے, اس کو احتساب کہا جا رہا ہے. کیا حکومت میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ اور ہمیں معلوم ہے کیوں نہیں ہو رہا. خیبر پختونخوا میں کیسز پڑے ہوئے ہیں, کیوں نہیں ہو رہا؟ پنجاب میں, یہاں وفاق میں کیوں نہیں ہو رہا؟ 1 2 3 4 فیملیوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا کے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ جی یہ انتقام نہیں ہے, عین انصاف ہے. ٹھیک ہے, تحریک انصاف کی حکومت ہے, عین انصاف ہوگا, مگر میری نظر میں یہ انتقام ہے. انتقام سے بچو. کل کلاں شاید آپ کو سلام ڈالنے والا بھی کوئی نہ ہو, کوئی آپ کے چٹائی پر فاتحہ کرنے کے لیے بیٹھنے والا نہ ہو. یہ حالات بدلتے رہتے ہیں.
یہ اس طرح نہیں کہ آج آپ حکمران ہیں تو کل بھی آپ حکمران ہوں گے، کل کوئی اور ہو سکتا ہے. تو اس طرح انتقامی کارروائی میں مت جائے اور جھوٹ کم بولا کرے، مہربانی کرے، بولے لیکن کم بولا کرے. اب آپ کے پرائم منسٹر خدا کے لیے یار کہتا ہے میں جھوٹ بول بول کے پرائم منسٹر بن گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جملہ صحیح نہیں ہے. یو ٹرن کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے کہوں کہ جی کل میں آپ کے لیے 1 گلاس دودھ لے آؤں گا، اب میں نے آپ سے وعدہ کیا پھر نہیں کیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ وعدہ خلافی ہوئی. وعدہ خلافی کو جھوٹ. چیئرمین صاحب میں اپنی بات پوری کر لوں گا. کھل کے کریں. میں نے تو ابھی یہ پڑھنا تھا ان کے سامنے کہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. وقت سے پہلے سامنے سے ہٹ گئے. چیئرمین صاحب پہلی بات انہوں نے کی کہ پرائم منسٹر صاحب نے دھرنے کے جو شرکاء تھے اور جس طرح کل بارشیں شروع ہوئی اور سڑک پر اور بارشوں میں سردی میں وہ پڑے رہے، ان کی قیادت اور ابھی جو صاحب تقریر کر رہے تھے یہ سارے اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن ملک کا وزیر اعظم عمران خان جو پوری قوم کا درد رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کارکنوں کو تو آپ نے اکیلا چھوڑ دیا، اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور سی ڈی اے کو کہا کہ ان کے لیے ہر قسم کی امداد مہیا کی جائے. چیئرمین صاحب ابھی آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. جی بالکل، آپ تو بڑے بڑے محلات میں گئے ہوں گے، ان کی جو رہنما ہے ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے کہ کس طرح ورکر سڑک پر ہے اور کس طرح رہنما نرم و ملائم بستر پر ہے اور ہر قسم کے کھانوں سے مستفید ہو رہے ہیں. اب چیئرمین صاحب ایک ایک نکتے کے اوپر میں جواب دوں گا. انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، لیکن ہمت ہوتی چیئرمین صاحب 5 منٹ کے لیے سن لیتے کہ آپ کے قائد کے پاس 15 سال تک کشمیر کمیٹی تھی، کبھی کشمیر کا نام آپ نے ان کے منہ سے سنا؟ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے 3 ان کے کام تھے کہ سرکاری مراعات لینے ہیں، سرکاری پروٹوکول لینے ہیں، سرکاری خرچوں کے اوپر زندگی بسر کرنی ہے، لیکن کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑنا. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب کشمیر کا سفیر وہ بنا، انہوں نے اعلان کیا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، پوری دنیا کے اندر کشمیر کا مقدمہ لڑوں گا. تو دنیا نے دیکھا کہ 54 سال بعد یو این سیکیورٹی کونسل میں بحث ہوتی ہے تو کشمیر کے اوپر ہوتی ہے. پوری دنیا کے اندر اور اقوام متحدہ میں جب اقوام متحدہ کی ایوان میں آواز گونجتی ہے تو وہ کشمیر کی آواز گونجتی ہے. عمران خان نے جس انداز سے انٹرنیشنل فورمز پہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑا، تو چیئرمین صاحب آپ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ مغربی میڈیا جو ہمیشہ سے کشمیر کے، پاکستان کے ہمارے خلاف تھا، چیئرمین صاحب پورا مغربی میڈیا بھی آج کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر بات کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ 2 مہینے سے زیادہ ایک ہی بحث ہو رہی تھی پاکستان کے اندر. پورا پاکستانی قوم ایک ہی چیز کے اوپر، پوری پاکستانی قوم متحد تھی کہ اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے وہ آواز اٹھا رہے تھے، کشمیر کاس کو آگے لے کے جا رہے تھے. پاکستان کا میڈیا اس جنگ میں پاکستان کا ساتھی رہا، ہم اور شانہ بشانہ رہا. پورا مغربی میڈیا آپ کی آواز بنا تھا. لیکن کیا ہوا کہ آپ نے اس موقع پہ مارچ کا اعلان کر کے، میری گزارش ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ آ جائیں کشمیر پہ، پھر جب تقریر ہوگی پھر کر لیں. اس کے اوپر آ جاؤں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بالکل ٹھیک بات چیئرمین صاحب، جس طرح آپ نے ان کو موقع دیا تھا، آپ 5 منٹ بعد ایک آواز لگاتے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پھر تقریر کسی اور کے اوپر ہوتی. تو اسی طرح میں بھی اپنی بات جاری رکھتا ہوں. کشمیر 15 سال تک کمیٹی کے چیئرمین کے بعد آپ نے ان کے منہ سے نہیں سنا. کشمیر ایک انٹرنیشنلائز ایشو بن گیا تھا، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. آپ نے اس وقت مارچ کر کے کس کو فائدہ پہنچایا؟ پھر اس کے بعد چیئرمین صاحب انہوں نے بات کی ملک کے مسائل کے حوالے سے. آپ نے کہا پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو جیلوں کے اندر ہے ان کو بھی پتا ہے. یہ تمام اپوزیشن والے ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات لگاتے رہے، اور باہر نہیں، جلسوں کے اندر نہیں، اسی سینٹ کے اندر، اسی قومی اسمبلی میں وہ مناظر ہم اپوزیشن میں تھے. میں نے خود دیکھی کہ ایک اٹھ کے دوسرے کو کہتا ہے کہ تم نے کرپشن کی، یہ کیسز آپ کے اوپر ہے، اور دوسرا اٹھ کے پہلے کے اوپر الزام لگاتا. دونوں سچ بولتے تھے چیئرمین صاحب، دونوں نے کرپشن کی تھی،
دونوں نے ملک کو لوٹا تھا، لیکن دونوں جمہوریت کے لیے خاموش ہوتا تھے۔ جمہوریت نام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، جمہوریت نام ہے ٹرانسپیرنسی کا، جمہوریت نام ہے میرٹ کا۔ اگر آپ یہاں پہ احتساب کو انتقام کہتے ہیں تو ایک کام کر لیں کہ سندھ کے اندر جو بچے بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، ابھی تر کی رپورٹ کل آئی ہے کہ تر کے اندر اس سال بھی سینکڑوں معصوم بچے بھوک اور افلاس سے، خوراک کی قلت کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ کیا وہ تر کے بچے کسی کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ پیسہ تر کے بچوں کے اوپر لگنا تھا آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا؟ صحت کے حوالے سے سب سے خراب صورتحال سندھ کے اندر، صاف پینے کے پانی کے مسئلے سب سے زیادہ سندھ کے اندر، اور رپورٹ کہتی ہے کہ 81% جو سندھ کے اندر پانی ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ گندا پانی ان کو میسر ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا چیئرمین صاحب کہ ابھی جس طرح کتوں کے کاٹنے سے بچوں کی اور لوگوں کی اموات ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کو ویکسین نہیں مل رہا۔ لاڑکانہ کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہے، پولیس ان کا آپ نے دیکھا کہ پولیس کے اندر انہوں نے کرمنلز بھرتی کیے ہیں۔ تو چیئرمین صاحب ایک سوال تو بنتا ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ زرداری کے جب کیسز کی بات آتی ہے، جب فالودے والا، سموسے والا، پکوڑے والا ان کے اکاؤنٹ سے اربہ روپے برآمد ہوتے ہیں، تو وہ پیسہ کہاں کا ہوتا ہے؟ وہ پیسہ وہی ہے جو سندھ کی ترقی کے اوپر لگنا تھا، یہ پیسہ وہ ہے جو صحت کے اوپر لگنا تھا، جو تعلیم کے اوپر لگنا تھا، جو پانی کے اوپر لگنا تھا۔ لیکن چیئرمین صاحب سینٹ کے اندر آپ آوازیں کیا سنتے ہیں کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے سم کارڈ کھیلتے ہیں، کوئی یہاں پہ آ کے کوئی اور کارڈ کھیلتا ہے، کوئی مذہب کا کارڈ استعمال کرتا ہے۔ چیئرمین صاحب یہ پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ کے اساس پہ حاصل کیا، اس میں لاکھوں پاکستانیوں مسلمانوں کی خون شامل ہے۔ چیئرمین صاحب پاکستان رہے گا، آپ اس طرح تقسیم نہ کریں اپنی گندی سیاست کے لیے، اپنی کرپشن کی دفاع کے لیے۔ یہ جو اسلام کارڈ استعمال کر رہے ہیں، میں 4-5 سوال کرتا ہوں چیئرمین صاحب۔ نمبر ہے کہ دہشت گردی کا اسلام کو کس طرح دہشت گردی سے جوڑا گیا؟ چیئرمین صاحب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ 9/11 کے بعد ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دنیا نے، مغربی میڈیا نے، امریکہ نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا۔ ہم بھی حیران کہ دنیا میں دہشت گردی کا شکار مسلمان، 70,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ پاکستانیوں نے پیش کیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں دہشت گرد، میرے اوپر الزامات۔ تو اسپیکر صاحب ہمارا دل دکھتا تھا کہ جوان بیٹی کی لاش پہ میرے کاندھے پہ، چیئرمین صاحب موقع دیجیے گا کیونکہ یہ مذہب کا کارڈ، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ اسلام کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت، ان کی بلوچستان میں حکومت، وفاق میں اپوزیشن میں، لیکن اسلام کو جب دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا ایک دفعہ بھی یہ نہیں بولے۔ ہاں ایک جگہ پہ بولے تھے کہ وکی لیکس میں آیا کہ مجھے خدمت کا موقع دو، فضل الرحمان نے کہا میں زرداری اور نواز شریف اور بے نظیر سے آپ کی اچھی خدمت کروں گا۔ چیئرمین صاحب یہاں پہ تو نعرے لگاتے ہیں کہ گو امریکہ گو، ہم بھی سمجھتے تھے کہ فضل الرحمان بڑا سیریس ہے، امریکہ کو بگانے کے لیے نکلا۔ گو امریکہ گو سے اس کا مطلب تھا چلو امریکہ چلو، چلو امریکہ چلو۔ چیئرمین صاحب دوسری بات، ختم نبوت کے حوالے سے بات کی، میں سوال کرتا ہوں چیئرمین صاحب، ہم اپوزیشن میں تھے، ایک کوشش کی گئی تھی پچھلے پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی، ہم اپوزیشن میں تھے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ہم، ہمارے والدین، ہمارا اہل و عیال سب کچھ ناموسی رسالت پہ قربان، لیکن اس وقت حکومت کا ساتھی تھا یہی جو ابھی بول رہے تھے، فضل الرحمان کی جماعت ان کے ساتھی تھی۔ تیسری بات، ختم نبوت کے حوالے سے بات تو آپ نے کی، لیکن جہاں سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، جن ایوانوں سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، جس مغربی میڈیا کی طرف سے ناموسی رسالت کے اوپر وار کیا جاتا تھا، ہمارے جذبات کا کھلواڑ کیا جاتا تھا، اس کے حوالے سے کوئی نہیں بولا۔ عمران خان اقوام متحدہ جاتے ہیں اور اربعہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑتے ہیں کہ اس سے اربعہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، مسلمانوں کی آواز بنتے ہیں۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بات کریں۔ تیسری چیز چیئرمین اور وائنڈ اپ کریں منسٹر صاحب پلیز۔ میں چیئرمین صاحب اس کے بعد آپ کی باری ہے جی، اس کے بعد آپ کی باری ہے جی۔ چیئرمین صاحب میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں جی۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی، میں اجازت آپ کو دی، آپ بھی بولیں جی۔ انہوں نے بات کی، چیئرمین صاحب میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں 5 منٹ جی میں 5 منٹ اپنی بات۔ چیئرمین صاحب اس کے بعد
میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں سیاسی انتقام پہ بات کریں. اس کے بعد 20 دفعہ کہہ چکا ہوں. اس کے بعد چیئرمین صاحب انہوں نے ملک کی معیشت کے حوالے سے بات کی. میں اس کا پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بات کریں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو تو اس کے اوپر جواب ہونا. جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا، جن کا نعرہ تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، بلکہ جو کھا چکے ہو وہ بھی نکلوانا چاہتا ہے. تھینک یو چیئرمین صاحب، تھینک یو. چیئرمین صاحب ابھی ایک اور نقطے کے اوپر میں بات کرتا چلوں. چیئرمین صاحب انہوں نے بات کی کہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا مدینے کی ریاست کا. ہم نے کبھی اسلام کا اور کبھی مذہب کارڈ کا استعمال نہیں کیا. میں اور میرے جیسے اربعہ مسلمان جو بھی، وہ ہمیشہ مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے. مدینہ کی ریاست دنیا کی پہلی فلاحی ریاست. آج جب عمران خان بات کرتے ہیں تو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں. انہوں نے بات کی. تھینک یو منسٹر صاحب. پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ آ جائیں نا، پالیسی پوری پولیٹیکل وکٹمائزیشن. چیئرمین صاحب یہی بات آپ ان سے بھی کر رہے تھے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف آئے، لیکن جمہوری حکومت ہے، ہمارے اوپر پہلے FIR ہوتے تھے. اب ہم نے ان کے ڈرنے والوں کے لیے کمبل اور رضائی کا بھی انتظام کر رہے ہیں کہ سردی میں پڑے ہوئے ہیں. تو وکٹمائزیشن ہوتی تو بات کرتے، بات اگر احتساب کی. لیکن چیئرمین صاحب میں آتا ہوں معیشت کے اوپر انہوں نے بات کی. چیئرمین صاحب ابھی بس چیئرمین صاحب مقرر ہے صحیح. ابھی کتنے منٹ ہوئے جی؟ بتائیں 5 منٹ بتائیں جی. بتائیں جی، ٹائم بتائیں. 5 منٹ رہتے چیئرمین صاحب. نہیں وہ بتائیں ٹائم ابھی کتنے جی؟ 5 منٹ رہتے. 9 منٹ 58 سیکنڈ ہوئے ہیں جی. جی 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 سب کو 12 منٹ دیے آج. جی جی آپ 12 منٹ بولے. 15 منٹ دیے تھے، 5 منٹ رہتے ہیں. جی چیئرمین صاحب جلدی مکائیں. جی انہوں نے بات کی 24,000 ارب روپیہ انہوں نے قرضہ لیا. قرضدار ہمارے دروازے پہ کھڑا تھا، ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. عمران خان آیا، کہتے کہ آپ لوگوں نے 10 ارب قرضہ دیا. بالکل قرضہ لیا، قرضہ آپ کے قرضے کے اوپر سود واپس کرنے کے لیے 24,000 ارب روپیہ آپ نے لیا تھا. آپ نے دیکھا کہ اپنے خرچے کم کیے، آمدن بڑھائی. ملک کے ایک ادارے کا یہ نام نہیں لے سکتے کہ جو یہ پروفٹ میں چھوڑ کے گئے ہو. PIA خسارے میں، پاکستان سٹیل مل خسارے میں، پاکستان پوسٹ آفس خسارے میں، ریلوے خسارے میں. آج کیا ہو رہا ہے کہ تمام ادارے جو خسارے میں چھوڑ کے گئے تھے اس کو اٹھا رہے ہیں، انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ لوٹا کب ہے. 10 ارب 88 کروڑ تو میں نے 6 مہینے سے نکلوائے ہیں. بڑی مہربانی. تھینک یو منسٹر صاحب. تھینک یو منسٹر صاحب. تھینک یو جی. تھینک یو منسٹر صاحب. 3 منٹ میں گزارش. منسٹر صاحب بس بڑی مہربانی جی. تھینک یو. ہو گیا جی منسٹر. 3 منٹ میں ختم کرتا ہوں. چیئرمین صاحب انہوں نے بات کی معیشت کی. انویسٹمنٹ انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. انویسٹمنٹ ان کے دور میں بند ہو گئی تھی. آپ کے امپورٹ زیادہ تھے، ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھے. اس 3 مہینے میں ایکسپورٹ بڑھنے لگے، امپورٹ کم ہونے لگے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہونے لگا. اور اس کے ساتھ 3 چیزیں اہم جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاکستانی سڑکوں پہ سوتے تھے، ان کو اس کی پرواہ تھی. ابھی پرسوں ان کا وہ حادثاتی چیئرمین جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ لنگر خانہ بنائے ہوئے ہے، وہ تمہارے کتوں کے لیے بھی باہر سے خوراک آتا ہے. پاکستان میں جو بھوکے سو رہے تھے ان کے لیے لنگر خانہ بنایا. کیا ضرورت تھی؟ اگر مدینہ کی ریاست کے اوپر یقین رکھتے چیئرمین صاحب، میں سوال کرتا ہوں، یہ JUI کی پارٹی کا رہنما تھا، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ امیر المومنین کو کیا ضرورت تھی کہ راتوں کو نکل کے اپنی رعایا کا پوچھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. یہی تو عمران خان کر رہا ہے کہ آپ کے لیے مہربانی شروع کر دی. چیئرمین صاحب ٹائم ہو گیا. منسٹر صاحب بڑی مہربانی، آپ کو 2 دفعہ ٹائم دیا جی. تھینک یو منسٹر صاحب، بہت مہربانی. قیدری صاحب آپ بسم اللہ کریں گے. یہ کر رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی CDA سے کہا ہے کہ جی آپ جا کے آزادی کے شرکاء کے مسائل کا جائزہ لے. میں اس طرح کی رعایت کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. میں پرائم منسٹر کا استعفیٰ چاہتا ہوں. جوتے کے نوک کو ایکسپنج کر دیں. چاہتا ہوں. ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. آپ مٹھا سکتے ہیں، آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جواب دے دیں مجھے. جی یہ ایرا کے ملازمین کی درخواست ہے جو میرے پاس آیا ہے، آپ کے پاس بھی آیا ہوگا. جن کو نوکریاں دے رہے تھے ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. جو پرائم منسٹر کے نیچے یہ ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے
ये जनाबे वाला जनाबे चेयरमैन Please interfere ना करें। PMDC फैसल, फिर आपने मिनिस्टर ने भी बोलना है, ये अभी आप लोगों के सामने बात, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। पीएमडीसी के मुलाजिमीन को बैक जुम्बशे कलम, उनको मुलाजिमतों से बर्खास्त किया गया। कि क्या जुर्म किया था उन्होंने? अगर किसी एक ने किया तो 350 लोगों को कैसे निकाल दिया गया? आज पूरे मुल्क में डॉक्टर हड़ताल पे है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 महीने से ज्यादा हो गए, यहां डॉक्टर हड़ताल पे हैं। क्या हुकूमत कर रहे हैं? तलबा हड़ताल पे है, वकला हड़ताल पे है, और आपका अल्लाह भला करे ताजिर हड़ताल पे है, किसान हड़ताल पे है। मैं क्या क्या गिन के बताऊं? 7 तारीख से जनाबे चेयरमैन मुल्क भर के यूनिवर्सिटी हड़ताल कर रहे हैं, उनके प्रोफेसर और तलबा। कहां है इनमें सलाहियत? मैं आईना दिखाता हूं तो सारे खड़े हो जाते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम में सलाहियत थी तो फिर आर्मी चीफ ने क्यों ताजिर बिरादरी से मीटिंग की? तुम्हें करना चाहिए था। तुम में सलाहियत थी तो कश्मीर के मसले पर मौलाना साहब सियासी इंतकाम पे रहे। एक सेकंड, कश्मीर के मसले पर ISI चीफ ने मीटिंग बुलाई, आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर कहते हैं जी सदर साहब के तकरीर के दौरान हड़बोंग हुई, अच्छा मैसेज नहीं किया इंडिया को। मैंने उसी वक्त कहा, इनमें से बाज लोग मौजूद थे, मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा जनाब ये काम हमारा था या हुकूमत की थी? ये काम तो हुकूमत को करना चाहिए था। जरदारी साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर पे, खाकान अब्बासी को प्रोटेक्शन ऑर्डर पे कोई आसमान नहीं गिरता। पहले भी लाते रहे, अब भी लाते। अगर आप चाहते कि यकजहती का पैगाम यहां से जाए, आपने क्या रोल अदा किया? तो ये हुकूमत ने किया या अपोजिशन ने किया? तो जनाबे वाला, मैं अर्ज ये कर रहा था, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी, अब ये सारे मसाइल है जनाबे चेयरमैन। आप कहते हैं कि आप बात न करें और 3 महीने बाद सेनेट का इजलास हो रहा है, तो हम कहां जाएं? आप बताएं, आप इंसाफ करें हमारे साथ। सियासी इंतकाम पे अभी बात हो रही थी, वो आइटम आज उठाया है, बाकी बातें होती रहेंगी। मैं उसी पर आ रहा हूं जनाब। नेब का इदारा, हमने हमेशा कहा है कि एहतसाब होना चाहिए। जैद बकर जो भी है, जो भी करप्ट लोग हैं, होना चाहिए। लेकिन क्या आप ईमानदारी से बताइए, ये एहतसाब है या इंतकाम है? 1-2 फैमिली के लोगों को पकड़ के और उनसे इंतकाम लिया जा रहा है, इसको एहतसाब कहा जा रहा है। क्या हुकूमत में ऐसे लोग नहीं हैं? और हमें मालूम है क्यों नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस पड़े हुए हैं, क्यों नहीं हो रहा? पंजाब में, यहां विफाक में क्यों नहीं हो रहा? 1, 2, 3, 4 फैमिलियों को जो है वो निशाना बना के और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है, और कहते हैं कि जी ये इंतकाम नहीं है, ऐन इंसाफ है। ठीक है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ऐन इंसाफ होगा, मगर मेरी नजर में ये इंतकाम है। इंतकाम से बचो, कल कला शायद आपको सलाम डालने वाला भी कोई ना हो, कोई आपके चटाई पर फातिहा करने के लिए बैठने वाला ना हो। ये हालात बदलते रहते हैं। ये इस तरह नहीं कि आज आप हुक्मरान हैं तो कल भी आप हुक्मरान होंगे, कल कोई और हो सकता है। तो इस तरह इंतकामी कार्रवाई में मत जाए और झूठ कम बोला करें, मेहरबानी करें, बोले लेकिन कम बोला करें। अब आपके प्राइम मिनिस्टर खुदा के लिए यार कहता है मैं झूठ बोल बोल के प्राइम मिनिस्टर बन गया। आप कह रहे हैं कि शायद ये जुमला सही नहीं है। यू टर्न किसे कहते हैं? मैं आपसे कहूं कि जी कल मैं आपके लिए 1 गिलास दूध ले आऊंगा, अब मैंने आपसे वादा किया, फिर नहीं किया, तो ये क्या हो गया? वादा खिलाफी हुई। वादा खिलाफी को झूठ। चेयरमैन साहब मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। खुल के करें। मैंने तो अभी ये पढ़ना था इनके सामने कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वक्त से पहले सामने से हट गए। चेयरमैन साहब
پہلی بات انہوں نے کی کہ پرائم منسٹر صاحب نے دھرنے کے جو شرکا تھے اور جس طرح کل بارشیں شروع ہوئی اور سڑک پر اور بارشوں میں سردی میں وہ پڑے رہے، ان کی قیادت اور ابھی جو صاحب تقریر کر رہے تھے یہ سارے اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ملک کا وزیر اعظم عمران خان جو پوری قوم کا درد رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کارکنوں کو تو آپ نے اکیلا چھوڑ دیا، اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور سی ڈی اے کو کہا کہ ان کے لیے ہر قسم کی امداد مہیا کی جائے۔ چیئرمین صاحب ابھی آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ جی بالکل، آپ تو بڑے بڑے محلات میں گئے ہوں گے، ان کی جو رہنما ہے ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے کہ کس طرح ورکر سڑک پر ہے اور کس طرح رہنما نرم و ملائم بستر پر ہے اور ہر قسم کے کانوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اب چیئرمین صاحب ایک ایک نکتے کے اوپر میں جواب دوں گا۔ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، لیکن ہمت ہوتی چیئرمین صاحب 5 منٹ کے لیے سن لیتے کہ آپ کے قائد کے پاس 15 سال تک کشمیر کمیٹی تھی، کبھی کشمیر کا نام آپ نے ان کے منہ سے سنا؟ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے 3 ان کے کام تھے کہ سرکاری مراعات لینے ہیں، سرکاری پروٹوکول لینے ہیں، سرکاری خرچوں کے اوپر زندگی بسر کرنی ہے، لیکن کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑنا۔ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب کشمیر کا سفیر وہ بنا، انہوں نے اعلان کیا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، پوری دنیا کے اندر کشمیر کا مقدمہ لڑوں گا، تو دنیا نے دیکھا کہ 54 سال بعد یو این سیکیورٹی کونسل میں بحث ہوتی ہے تو کشمیر کے اوپر ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اور اقوام متحدہ میں جب اقوام متحدہ کی ایوان میں آواز گونجتی ہے تو وہ کشمیر کی آواز گونجتی ہے۔ عمران خان نے جس انداز سے انٹرنیشنل فورمز پہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑا، تو چیئرمین صاحب آپ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ مغربی میڈیا جو ہمیشہ سے کشمیر کے، پاکستان کے ہمارے خلاف تھا، چیئرمین صاحب پورا مغربی میڈیا بھی آج کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ چیئرمین صاحب آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ 2 مہینے سے زیادہ ایک ہی بحث ہو رہی تھی پاکستان کے اندر، پورا پاکستانی قوم ایک ہی چیز کے اوپر، پوری پاکستانی قوم متحد تھی کہ اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے وہ آواز اٹھا رہے تھے، کشمیر کاسٹ کو آگے لے کے جا رہے تھے۔ پاکستان کا میڈیا اس جنگ میں پاکستان کا ساتھی رہا، ہم اور شانہ بشانہ رہا، پورا مغربی میڈیا آپ کی آواز بنا تھا، لیکن کیا ہوا کہ آپ نے اس موقع پہ مارچ کا اعلان کر کے، میری گزارش ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ آ جائیں، کشمیر پہ پھر جب تقریر ہوگی پھر کر لیں، اس کے اوپر آ جاؤں جس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بالکل ٹھیک بات چیئرمین صاحب، جس طرح آپ نے ان کو موقع دیا تھا، آپ 5 منٹ بعد ایک آواز لگاتے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پھر تقریر کسی اور کے اوپر ہوتی، تو اسی طرح میں بھی اپنی بات جاری رکھتا ہوں۔ کشمیر 15 سال تک کمیٹی کے چیئرمین کے بعد آپ نے ان کے منہ سے نہیں سنا، کشمیر ایک انٹرنیشنلائز ایشو بن گیا تھا، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، آپ نے اس وقت مارچ کر کے کس کو فائدہ پہنچایا؟ پھر اس کے بعد چیئرمین صاحب انہوں نے بات کی ملک کے مسائل کے حوالے سے، آپ نے کہا پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو جیلوں کے اندر ہے ان کو بھی پتا ہے، یہ تمام اپوزیشن والے ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات لگاتے رہے، اور باہر نہیں، جلسوں کے اندر نہیں، اسی سینٹ کے اندر، اسی قومی اسمبلی میں وہ مناظر ہم اپوزیشن میں تھے، میں نے خود دیکھی کہ ایک اٹھ کے دوسرے کو کہتا ہے کہ تم نے کرپشن کی، یہ کیسز آپ کے اوپر ہے، اور دوسرا اٹھ کے پہلے کے اوپر الزام لگاتا۔ دونوں سچ بولتے تھے چیئرمین صاحب، دونوں نے کرپشن کی تھی، دونوں نے ملک کو لوٹا تھا، لیکن دونوں جمہوریت کے لیے خاموش ہوتا تھے۔ جمہوریت نام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، جمہوریت نام ہے ٹرانسپیرنسی کا، جمہوریت نام ہے میرٹ کا۔ اگر آپ یہاں پہ احتساب کو انتقام کہتے ہیں تو ایک کام کر لیں کہ سندھ کے اندر جو بچے بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، ابھی تر کی رپورٹ کل آئی ہے کہ تر کے اندر اس سال بھی سینکڑوں معصوم بچے بھوک اور افلاس سے، خوراک کی قلت کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ کیا وہ تر کے بچے کسی کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ پیسہ تر کے بچوں کے اوپر لگنا تھا؟ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا۔ صحت کے حوالے سے سب سے خراب صورتحال سندھ کے اندر، صاف پینے کے پانی کے مسئلے سب سے زیادہ سندھ کے اندر، اور رپورٹ کہتی ہے کہ 81% جو سندھ کے اندر پانی ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ گندا پانی ان کو میسر ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا چیئرمین صاحب
کہ ابھی جس طرح کتوں کے کاٹنے سے بچوں کی اور لوگوں کی اموات ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کو ویکسین نہیں مل رہا. لاڑکانہ کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہے. پولیس ان کا آپ نے دیکھا کہ پولیس کے اندر انہوں نے کرمنلز بھرتی کیے ہیں. تو چیئرمین صاحب ایک سوال تو بنتا ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ زرداری کی جب کیسز کی بات آتی ہے، جب فالودے والا، سموسے والا، پکوڑے والا، ان کے اکاؤنٹ سے اربہ روپے برآمد ہوتے ہیں، تو وہ پیسہ کہاں کا ہوتا ہے؟ وہ پیسہ وہی ہے جو سندھ کی ترقی کے اوپر لگنا تھا. یہ پیسہ وہ ہے جو صحت کے اوپر لگنا تھا، جو تعلیم کے اوپر لگنا تھا، جو پانی کے اوپر لگنا تھا. لیکن چیئرمین صاحب، سینٹ کے اندر آپ آوازیں کیا سنتے ہیں کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے سم کارڈ کھیلتے ہیں. کوئی یہاں پہ آ کے کوئی اور کارڈ کھیلتا ہے، کوئی مذہب کا کارڈ استعمال کرتا ہے. چیئرمین صاحب، یہ پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ کی اساس پہ حاصل کیا. اس میں لاکھوں پاکستانیوں مسلمانوں کی خون شامل ہے. چیئرمین صاحب، پاکستان رہے گا. آپ اس طرح تقسیم نہ کریں اپنی گندی سیاست کے لیے، اپنی کرپشن کی دفاع کے لیے. یہ جو اسلام کارڈ استعمال کر رہے ہیں، میں 4-5 سوال کرتا ہوں چیئرمین صاحب. نمبر ہے کہ دہشت گردی کا اسلام کو کس طرح دہشت گردی سے جوڑا گیا. چیئرمین صاحب، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ 9/11 کے بعد ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دنیا نے، مغربی میڈیا نے، امریکہ نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا. ہم بھی حیران کہ دنیا میں دہشت گردی کا شکار مسلمان، 70,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ پاکستانیوں نے پیش کیا. لیکن اس کے باوجود بھی میں دہشت گرد، میرے اوپر الزامات. تو اسپیکر صاحب، ہمارا دل دکھتا تھا کہ جوان بیٹی کی لاش پہ میرے کاندھے پہ. چیئرمین صاحب، موقع دیجیے گا، کیونکہ یہ مذہب کا کارڈ، پولیٹیکل وکٹمائزیشن. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اسلام کارڈ استعمال کر رہے ہیں. 9/11 کے بعد ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت، ان کی بلوچستان میں حکومت، وفاق میں اپوزیشن میں. لیکن اسلام کو جب دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، ایک دفعہ بھی یہ نہیں بولے. ہاں، ایک جگہ پہ بولے تھے کہ وکی لیکس میں آیا کہ مجھے خدمت کا موقع دو. فضل الرحمان نے کہا میں زرداری اور نواز شریف اور بے نظیر سے آپ کی اچھی خدمت کروں گا. چیئرمین صاحب، یہاں پہ تو نعرے لگاتے ہیں کہ گو امریکہ گو. ہم بھی سمجھتے تھے کہ فضل الرحمان بڑا سیریس ہے، امریکہ کو بگانے کے لیے نکلا. گو امریکہ گو سے اس کا مطلب تھا چلو امریکہ چلو، چلو امریکہ چلو. چیئرمین صاحب، دوسری بات، ختم نبوت کے حوالے سے بات کی. میں سوال کرتا ہوں چیئرمین صاحب، ہم اپوزیشن میں تھے، ایک کوشش کی گئی تھی پچھلے پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی. ہم اپوزیشن میں تھے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا کہ ہمارے والدین، ہمارا اہل و عیال سب کچھ ناموسی رسالت پہ قربان. لیکن اس وقت حکومت کا ساتھی تھا یہی جو ابھی بول رہے تھے، فضل الرحمان کی جماعت ان کے ساتھی تھی. تیسری بات، ختم نبوت کے حوالے سے بات تو آپ نے کی، لیکن جہاں سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، جن ایوانوں سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، جس مغربی میڈیا کی طرف سے ناموسی رسالت کے اوپر وار کیا جاتا تھا، ہمارے جذبات کا کھلواڑ کیا جاتا تھا، اس کے حوالے سے کوئی نہیں بولا. عمران خان اقوام متحدہ جاتے ہیں اور اربعہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑتے ہیں کہ اس سے اربعہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، مسلمانوں کی آواز بنتے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بات کریں. تیسری چیز اور وائنڈ اپ کریں منسٹر صاحب پلیز. میں چیئرمین صاحب اس کے بعد آپ کی باری ہے جی. اس کے بعد آپ کی باری ہے جی. چیئرمین صاحب، میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں جی. اس کے بعد انہوں نے بات کی. میں اجازت آپ کو دی، آپ بھی بولیں. انہوں نے بات روک کی. روک. چیئرمین صاحب، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں 5 منٹ. جی میں 5 منٹ اپنی بات. چیئرمین صاحب، اس کے بعد میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں سیاسی انتقام پہ بات کریں. اس کے بعد 20 دفعہ کہہ چکا ہوں. اس کے بعد چیئرمین صاحب، انہوں نے ملک کی معیشت کے حوالے سے بات کی. میں اس کا پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بات کریں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو تو اس کے اوپر جواب ہونا. جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا، جن کا نعرہ تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، بلکہ جو کھا چکے ہو وہ بھی نکلوانا چاہتا ہے. تھینک یو چیئرمین صاحب. تھینک یو. چیئرمین صاحب، ابھی ایک اور نقطے کے اوپر میں بات کرتا چلوں. چیئرمین صاحب، انہوں نے بات کی کہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا مدینے کی ریاست کا. ہم نے کبھی اسلام کا اور کبھی مذہب کارڈ کا استعمال نہیں کیا. میں اور میرے جیسے اربعہ مسلمان جو بھی
وہ ہمیشہ مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے. مدینہ کی ریاست دنیا کی پہلی فلاحی ریاست. آج Thank جب you, عمران Minister خان صاحب. بات کرتے ہیں تو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں. انہوں نے بات کی. تھینک یو منسٹر صاحب. پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ آ جائے نا, پالیسی پوری پولیٹیکل وکٹمائزیشن. چیئرمین صاحب یہی بات آپ ان سے بھی کر رہے تھے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف آئے, لیکن جمہوری حکومت ہے, ہمارے اوپر پہلے FIR ہوتے تھے, اب ہم نے ان کے ڈرنے والوں کے لیے کمبل اور رضائی کا بھی انتظام کر رہے ہیں کہ سردی میں پڑے ہوئے ہیں. تو وکٹمائزیشن ہوتی تو بات کرتے, بات اگر احتساب کی. لیکن چیئرمین صاحب میں آتا ہوں معیشت کے اوپر انہوں نے بات کی. چیئرمین صاحب ابھی بس چیئرمین finished. صاحب مقرر ہے صحیح. ابھی کتنے منٹ ہوئے جی بتائیں, 5 منٹ بتائیں جی, بتائیں جی, ٹائم بتائیں. 5 منٹ رہتے چیئرمین صاحب. نہیں وہ بتائیں ٹائم ابھی کتنے جی. 5 منٹ رہتے 9 منٹ 58 سیکنڈ ہوئے ہیں جی. جی 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 سب کو 12 منٹ دیے آج. جی جی آپ 12 منٹ بولے, 15 منٹ دیے تھے, 5 منٹ رہتے ہیں. جی جی چیئرمین صاحب جلدی مکائیں. جی انہوں نے بات کی 24,000 ارب روپیہ انہوں نے قرضہ لیا. قرضدار ہمارے دروازے پہ کھڑا تھا, ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. عمران خان آیا, کہتے کہ آپ لوگوں نے 10 ارب قرضہ دیا. بالکل قرضہ لیا, قرضہ آپ کے قرضے کے اوپر سود واپس کرنے کے لیے 24,000 ارب روپیہ آپ نے لیا تھا. آپ نے دیکھا کہ اپنے خرچے کم کیے, آمدن بڑھائی. ملک کے ایک ادارے کا یہ نام نہیں لے سکتے کہ جو یہ پروفٹ میں چھوڑ کے گئے ہو. PIA خسارے میں, پاکستان سٹیل مل خسارے میں, پاکستان پوسٹ آفس خسارے میں, ریلوے خسارے میں. آج کیا ہو رہا ہے کہ تمام ادارے جو خسارے میں چھوڑ کے گئے تھے اس کو اٹھا رہے ہیں, انویسٹمنٹ کی بات کریں, اور یہ کہہ رہے کہ لوٹا کب ہے. 10 ارب 88 کروڑ تو میں نے 6 مہینے سے نکلوائے ہیں. بڑی مہربانی. تھینک یو منسٹر صاحب. تھینک یو منسٹر صاحب. تھینک یو جی. تھینک یو منسٹر صاحب. 3 منٹ میں گزارش. منسٹر صاحب بس بڑی مہربانی جی. تھینک یو, ہو گیا جی. 3 منٹ میں ختم کرتا ہوں. چیئرمین صاحب انہوں نے بات کی معیشت کی. انویسٹمنٹ انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. انویسٹمنٹ ان کے دور میں بند ہو گئی تھی. آپ کے امپورٹ زیادہ تھے, ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھے. اس 3 مہینے میں ایکسپورٹ بڑھنے لگے, امپورٹ کم ہونے لگے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہونے لگا. اور اس کے ساتھ 3 چیزیں اہم جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاکستانی سڑکوں پہ سوتے تھے, ان کو اس کی پرواہ تھی. ابھی پرسوں ان کا وہ حادثاتی چیئرمین جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ لنگر خانہ بنائے ہوا ہے, وہ تمہارے کتوں کے لیے بھی باہر سے خوراک آتا ہے. پاکستان میں جو بھوکے سو رہے تھے ان کے لیے لنگر خانہ بنایا ہے. کیا ضرورت تھی؟ اگر مدینہ کی ریاست کے اوپر یقین رکھتے چیئرمین صاحب, میں سوال کرتا ہوں, یہ JUI کی پارٹی کا رہنما تھا, میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ امیر المومنین کو امیر المومنین کو کیا ضرورت تھی کہ راتوں کو نکل کے اپنی رعایا کا پوچھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. یہی تو عمران خان کر رہا ہے کہ آپ کے لیے مہربانی شروع کر دی. چیئرمین صاحب ٹائم ہو گیا. منسٹر صاحب بڑی مہربانی, آپ کو 2 دفعہ ٹائم دیا جی. تھینک یو منسٹر صاحب, بہت مہربانی.